السلام علیکم دوستو، میرے ساتھ اس وقت میرے کلینک پہ حیات اللہ صاحب موجود ہیں. 53 ایئرز اولڈ ان کی ایج ہے اور پچھلے سال فرسٹ ٹائم انہوں نے مجھے آن لائن چیک اپ کرایا. سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں، ابو ظہبی میں ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ کا کام ہے، ماشاءاللہ مشقت کا کام ہے، لیکن شوگر بہت ہائی تھی ان دنوں میں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے پرہیز کر کے دوائیوں کو ٹائملی یوز کر کے اپنی جو HbA1c ہے اس کو کافی حد تک نارمل لے آئے تھے. لیکن اب یہ پاکستان آئے ہیں چھٹی پہ 1 مہینے کے لیے، اور جب آئے ہیں تو ان کا جو HbA1c ہے تھوڑا سا پھر اتنا نہیں بڑھا ہوا جس طرح پچھلے سال تھا، لیکن پھر تھوڑا سا بھی بڑھ گیا ہے. اور جب وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ جی میں نے واک چھوڑ لی، کیونکہ کام کچھ اس قسم کا تھا کہ میں واک نہیں کرتا تھا. حیات اللہ صاحب کو ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم تھوڑا سا سیریس اور بھی ہے، وہ جس کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز. ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے کوئی تقریباً کچھ سال پہلے 2019 میں ان کو کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، جس کے لیے کچھ کارڈک میڈیسن کو دل کی ادویات بھی یہ رکھ رہے ہیں. الحمدللہ کا شکر کہ دل کی طرف سے یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب ڈائبٹیز ان کنٹرول ہوتی ہے تو پھر دل پہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ پرابلم ہوتا ہے، ایٹ رسک ہوتا ہے ہارٹ پرابلم کے دوبارہ سے کہیں جانا نہ شروع ہو جائے، کوئی پین نہ شروع ہو جائے. تو یہ چیز ہے ان کے ساتھ. لیکن ماشاءاللہ پچھلے سال سے کچھ ماہ پہلے تک تو ان کی شوگر کنٹرول ہو گئی تھی، دل بھی ٹھیک تھا. لیکن اب جب آئے ہیں اور جو وجہ ہے جو ان کی شوگر اب ان کنٹرول ہوئی ہے وہ حیات اللہ صاحب کی، وہ ہے واک نہ کرنا. ہنگو سے ان کا تعلق ہے اور اب آئے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر بہتر ہیں، صرف شوگر بڑھی ہوئی ہے. میں نے کہا آپ سے تعارف بھی کرا دوں. کہہ رہے تھے کہ آپ کیونکہ وہاں سے آن لائن کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ میں فزیکلی آیا ہوں چھٹیوں پہ، تو میں ڈاکٹر صاحب کو چیک اپ فزیکلی کرواؤں گا. تو ابھی میں نے دیکھا ہے ان کو ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، شوگر تھوڑی سی بڑھی ہوئی ہے الحمدللہ، باقی کوئی سائن ایسا نہیں ہے جو کہ ان کی کوئی ایٹ رسک کسی حوالے سے ہوتا ہو. کڈنیز بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہارٹ بھی صحیح کام کر رہا ہے، نیوروپیتھی کا بھی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. شوگر کا ایشو ہے انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. ذرا حیات صاحب اپنا تعارف کروائیں گے. حیات صاحب بتائیں نا کہاں سے ہیں، کیا یہ میں ابوظہبی میں کام کرتا ہوں اور یہاں پہ آیا ہوں ہنگو میں. تو مجھے آن لائن میں تو آپ سے 1 سال سے کام کر رہا تھا، مگر کم سے کم 15 سال میں میرا HbA1c 13.8 13.2 اور 12.8 تک چل رہا تھا. پر وہاں کے ڈاکٹر نے میڈیسن کو بڑھا دیے، کم سے کم 11-12 میڈیسن کر رہا تھا. تو ایک دن آپ سے جب ملاقات ہوئی تو آن لائن میں، تو اس کی وجہ سے میں نے وہ جو میڈیسن تھی وہ بھی 3 کر دی گئی، اور صرف ڈیٹ پلان تھا وہ آٹومیٹکلی چینج کیا. اور واکنگ کے ساتھ فرسٹ ٹائم میرا 8.4 آیا. تو کم سے کم 15 سال سے لے کر ابھی فرسٹ ٹائم 8.4 آیا. اس کے بعد میں جب دوسرے مہینے آپ سے دوسرا بار 3 مہینے کے بعد آپ سے کانٹیکٹ کیا تو آپ نے ٹیبلیٹس بھی چینج کروائی دی، اور اس کے بعد ڈیٹ پلان تو سیم تھا اور واکنگ بھی کیا، تو 7.4 تک آیا. ابھی 3 مہینہ تھوڑا کام زیادہ ہو چکا تھا، تو اس کے لیے مجھے واکنگ کا بالکل ٹائم ہی نہیں ملا. اور جو براؤن خبوز ہوتے ہیں مطلب ملٹی گرین آٹا، اس کو کھانے کی وجہ سے بھی کچھ نہیں مل رہا تھا، تو تھوڑا سا چاول ملا کے گزارا کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے مگر پھر بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا، 8.4 تک آیا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن وہاں کے ڈاکٹرز نے آپ کو کیا کہا؟ وہاں کے ڈاکٹر لوگ صرف یہی کہتے ہیں کہ آپ کے جو شوگر لیول ہے یہ زیادہ ہو چکے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا 3 دن، اور آپ کو مسلسل انسولین دینا پڑے گا. تو انسولین سے بچنے کے لیے میں نے آپ سے رابطہ کیا، وہ بھی فیس بک میں مجھے ملا الحمدللہ. مگر جتنا لیول میں اور 15 سال کا جو شوگر ہائی لیول چلیں گی تو اس میں کڈنی کا یا تو دوسری مسئلہ تو ہو سکتی ہے، مگر الحمدللہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا. شوگر بھی الحمدللہ ابھی نارمل چل رہا ہے. صرف اس میں جو مین چیز ہے واکنگ کا اور ڈیٹ پلان کا. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا حیات صاحب کا آپ نے دیکھا ایک بات کہ فارن کنٹریز میں خاص کسی کنٹری کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں خاص طور پہ جو مڈل ایسٹ کی کنٹریز ہیں، اور ہمارے اکثر پاکستانی بڑا زر مبادلہ کما کے ہمیں دے رہے ہیں، یہ ہمارا ایسٹ ہے، ہمارا سرمایہ ہے. اگر یہ لوگ نہ باہر کام کریں تو ہماری گورنمنٹ نہیں چل سکتی. انہی کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ چلتی ہے، کیونکہ یہ فنڈز بھیجتے ہیں، ہمیں ذرا مبادلہ ملتا ہے اور جس سے ہمارے خرچے پورے ہوتے ہیں. تو حیات صاحب بھی انہی خوش قسمت لوگوں سے جو ہمارے لیے کماتے ہیں اور اپنی فیملی کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں، پاکستان کی بھی ہیلپ کر رہے ہیں.
تو وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں خاص طور مڈل ایسٹ کے، وہ زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی انسان کو انسولین پہ جو ہے شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے شوگر کو ڈوز بھی زیادہ کرتے ہیں اور دوائیاں بھی زیادہ دیتے ہیں اور انسولین پہ ڈالتے ہیں تاکہ جلد سے جلد شوگر نارمل ہو جائے. حالانکہ لائف سٹائل پہ ان کو توجہ دینی چاہیے لیکن وہ نہیں دیتے. تو اب حیات صاحب جیسے کہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ انہوں نے جب واک شروع کی، انہوں نے ڈائٹ کنٹرول کی اور چند ایک میڈیسن وداؤٹ انسولین انہوں نے لی، ان کے شوگر 7.4 تک چلا گیا HbA1c 13 سے. لیکن اب جب ان کو تھوڑا سا واک انہوں نے روکی تو پھر وہ 7.4 سے 8.4 تک آیا. اور مجھے امید ہے کہ اب چھٹیوں میں یہ پھر واک ہم ان کو شروع کروائیں گے، ان کو چھوڑیں گے، ان کو بھگائیں گے، اور یہ جب واک کریں گے تو انشاءاللہ شوگر مزید نیچے آ جائے گی. انسولین کی کبھی بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ ٹائپ 2 ڈائبیٹک ہے. اگر دوستو آپ کو بھی اس قسم کے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو واک اور میڈیسن کو ساتھ رکھیں. ڈائٹ بھی ایک پراپر رول ہے، لیکن اگر آپ ان میں سے کوئی چیز چھوڑیں گے، دوائی چھوڑیں گے تو پھر بھی شوگر ہائی ہو جائے گی، واک چھوڑیں گے پھر بھی ہائی ہو جائے گی، یا اگر ڈائٹ چھوڑیں گے تو پھر بھی شوگر ہائی ہو جائے گی. تو 3 چیزوں کا جو کمبینیشن ہے، جو ہمارا شوگر کنٹرول پروگرام ہے، جو اس کا بیسک تھیم ہی دا کمبینیشن ہے. 3 تھنگس، 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے جس میں لائف سٹائل ہے، واک جس میں آتی ہے، ڈائٹ ہے جس میں بیسک بیلنس ڈائٹ ہے، جس میں آپ کی چاول بھی ہے، روٹی بھی ہے، لیکن پراپر ڈوز میں، پراپر طریقے سے، پراپر کوانٹٹی میں بیلنس ڈائٹ ہے. اس میں ہر چیز انوالو ہے اور ساتھ کچھ میڈیسنز ہیں. یہ 3 چیزوں کا جو کمبینیشن ہے، یہ بیسیکلی دنیا کی کسی بھی ملک میں آپ ہیں، دنیا کی کسی بھی لیول پہ آپ کی شوگر ہائی ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہے. بس آپ کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے، تینوں چیزوں کا کمبائن کر کے چلنا ہوتا ہے. ان میں سے کوئی چیز چھوڑتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہائی ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ حیات صاحب کے ساتھ ہوا، لیکن انشاءاللہ اب نہیں ہوگا. تو حیات صاحب اب آپ نے جو ہے نا واک نہیں چھوڑنی، بلکہ ان تینوں چیزوں سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑنی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.